اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اللہ حکم الحاکمین جس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اس کائنات میں ہمارے اور آپ کے رہنے سہنے جینے اور کھانے کا بہترین انتظام اور انسرام فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر پوری دنیا انسانیت پر اس کا احسان عظیم ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی بڑائی کبریائی تسبیح و تحلیل بیان کریں وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم بلکہ کم سے کم تر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ
کے تمام آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکموں سے ہم تمام لوگوں کو توحید کی دعوت، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی، اور اسی توحید کے اوپر ہمیں اور آپ کو قائم رہنے کے لیے اس دنیا کے اندر ہر طرح کی جد و جہد کی اور قربانیاں پیش کی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس اعتبار سے آج کے اس خطبے میں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلام کے ایک عظیم الشان رکن حج کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک عظیم الشان عبادت اور بندگی قربانی کا، اللہ رب العالمین کے لیے جانور کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جسے آپ نے 12 خطبے کے اندر سنا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ دراصل حج کا پیغام کیا ہے، اس عظیم الشان عبادت کا پیغام کیا ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا ہے، اور کون سا راستہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حج کے ذریعے سے، قربانی کی اس عبادت کے ذریعے سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ان دونوں چیزوں سے جوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو دکھانا اور بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے لوگوں کے درمیان بیان کیجئے اور یہ بتلائیے لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک بہت ہی بڑے سچے اور سچائی کے راستے پر چلنے والے نبی اور پیغمبر تھے۔ وہ سچائی کا راستہ کیا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا؟ وہ توحید کا راستہ تھا، ایک اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کا راستہ تھا۔ اس کائنات میں دنیا کی تمام طاقتوں کو، تمام قوتوں کو ایک اللہ کے لیے خاص کرنے کا راستہ تھا، اور اسی راستے کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھلایا تھا۔ اور جب اس راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلے، ان کا خاندان چلا، ان کے بیوی اور بچے چلے، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا نام، ان کے بیوی اور بچوں کا نام اس کائنات کے اندر امر کر دیا۔ ایک یادگار کے طور پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے نام کو باقی چھوڑا، اور یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے خاندان کا تذکرہ، ان کے سچے راستے کا تذکرہ، ان کی توحید، عبادت اور بندگی کے راستے کا تذکرہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی پیش کرنے کا اور اس کے صحیح جذبے کا تذکرہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ بیان کیجیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا۔ صدیق یہ اس کائنات میں نبوت کے ساتھ ساتھ وہ بلند مقام ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں فنا ہو جانے کی وجہ سے، قربان ہو جانے کی وجہ سے، اپنا سب کچھ تج دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کے بعد
दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े रहे तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब दिया, इसलिए कि उन्होंने ऐसे मौके पर इस्लाम का साथ दिया। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया जब कोई साथ देने वाला नहीं था, जब कोई निभाने वाला नहीं था, जब कोई वफादारी करने वाला नहीं था, जब कोई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को साथ लेकर के मक्का की सरजमीन पर चलने वाला और उसको बुलंद करने वाला नहीं था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिद्दीक कहा। ऐसे माहौल में पैदा हुए जिस माहौल में जुल्म और बर्बरियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क और बुत परस्ती का मामला बहुत ही आम था। अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर बनाया, ऐसे घर में पैदा किया कि बाप भी बुतों का पुजारी था, अपने हाथों से बुतों को बनाने वाला था। ऐसे माहौल में तौहीद की आवाज को बुलंद करना, अल्लाह की आवाज को बुलंद करना, ईमान की आवाज को बुलंद करना, दुनिया के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ना, अल्लाह की वहदानियत से जोड़ना, अल्लाह की इबादत और बंदगी से जोड़ना एक ऐसा कठिन काम होता है कि दुनिया के लोग इस रास्ते में सब्र नहीं कर पाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जम गए, सबसे पहले अपने अब्बा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया कि वह इस क़ाल या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युगनी अन्का शैया। कहा कि है अब्बा जान, आप इन बुतों की जो अपने हाथ से बनाते हैं, इनकी इबादत भी करते हैं, तो इनकी इबादत क्यों करते हैं? लिमा ताबुदो, क्यों इबादत करते हैं? माला यस्माओ, जो सुन नहीं सकते हैं, वला युबसिर, न देख सकते हैं, वला युगनी अन्का शैया, और न दुनिया में किसी चीज के बारे में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको बेनियाज कर सकते। मुसीबत आ जाए तो ये बुत आपके काम नहीं आ सकते हैं, परेशानी आ जाए तो ये बुत आपकी फरियाद रसी नहीं कर सकते हैं, रोजी की कमी हो जाए तो ये आपके घर में रोजी नहीं पहुंचा सकते हैं, रिस्क का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। तो अब्बा जान आप इसकी क्यों इबादत करते? ये एक बहुत बड़ी आवाज थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अंदर बुलंद की, और यही तौहीद की आवाज, यही तौहीद की आवाज है, यही तौहीद की दावत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के जरिए से हमें और आपको अता किया। एक हाजी जब हज के लिए जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक कलमा, एक नारा सिखाया, एक तलबिया सिखाया है, एक दुआ सिखलाई है, जिसे इहराम की चादरों को पहनने के बाद हमेशा बुलंद करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। का अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हो, बार बार हाजिर हो, और ये इजहार कर रहा हूं, ये ऐलान कर रहा हूं कि तेरी बंदगी में, तेरी इबादत में कोई शरीक नहीं है, तेरी बंदगी में, तेरी इबादत में कोई शरीक नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए जिक्र फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि आज दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम हमारे सरदार थे, ईसाई कहते हैं कि इब्राहीम हमारे सरदार थे, यहाँ तक कि हिंदू मत में जो ब्राह्मण है वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से लिया गया है, वो भी कहते हैं कि इब्राहीम की दावत हमारी दावत है। लेकिन वो दावत तौहीद कहाँ है? न तौहीद की दावत यहूदियों के यहाँ है, न तौहीद की दावत ईसाइयों के यहाँ है, न तौहीद की दावत दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के यहाँ है, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के हवाले से किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानना है, अपना सरदार मानना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को इख्तियार करना है, तो उनकी तौहीद का मफहूम यह है कि उस तौहीद में शिर्क नहीं होना चाहिए, उस तौहीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साझेदारी नहीं होनी चाहिए, उस तौहीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन
کے ذات میں، اللہ رب العالمین کے افعال میں، اللہ کی طاقت و قوت میں، اللہ کی ربوبیت اور بندگی میں کسی کی شراکت اور ساجھیداری نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق شرک سے نہیں تھا۔ اسی لیے جب قوم کے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ہم ایسے بت بناتے ہیں جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی براء مما تشرکون، کہا یہ جو شرک کا کام تم کرتے ہو، نظر ماننا یہ عبادت ہے، منت ماننا یہ عبادت ہے، سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، فریاد کرنا یہ عبادت ہے، روزی مانگنا یہ عبادت ہے، بیٹا اور بیٹی مانگنا یہ عبادت ہے، اگر تم اسے اللہ سے ہٹا کر کے، اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت و طاقت سے ہٹا کر کے ان بتوں سے مانگتے ہو، تو میرا اعلان ہے کہ میں تم سے بری ہوں، تمہارے شرک سے بری ہوں، تمہارے کالے کرتوتوں سے بری ہوں، تمہارے گندے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے بری ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی توحید کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی تھی۔ اسی توحید کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی۔ تمام نبیوں نے اسی توحید کی دعوت اپنی اپنی قوموں کو دی تھی۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، جہاں انبیاء کرام کا قصہ ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح لفظوں میں بیان کیا۔ سارے نبیوں کے تذکرے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو کامن طور پر، مشترک طور پر بیان کیا ہے کہ ان نبیوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہی بیان فرمایا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، میرے قبیلے کے لوگوں، میرے علاقے اور خطے کے لوگوں جہاں مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، میری بولی بولنے والے، میری بھاشا بولنے والے، میری زبان کو سمجھنے والے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجدوں میں آ کر کے ہم نے اور آپ نے نماز ادا کر لی تو اللہ کی عبادت ہو گئی، اور مسجدوں سے نکل جانے کے بعد باہر سجدہ غیر اللہ کے لیے کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا غیر اللہ سے مانگے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوال اور فریاد غیر اللہ کے سامنے پیش کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہالت کی اتنی انتہا ہے کہ ہمارے بہت سارے نادان مسلمان بھائی جو توحید کے مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے جانوروں کو بھی غیر اللہ کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر کسی عبادت کے کام کو انجام دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی سے برات کا، بیزاری کا اعلان کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں بہت خالص تھی۔ آپ قربانی کو دیکھ لیجئے، قربانی کی دعا اللہ رب العالمین نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اسی کو مقرر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ایک جانور کو ذبح کرتے بھی ایک مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے لیکن اس کا معنی نہیں جانتا۔ وہ بسا اوقات اپنے جانور کو کسی پیر کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، نہ جانے اور کون کون سے لوگوں کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنی توجہ تیری طرف پھیر لی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اور میں دنیا کی تمام باطل مذہب سے کٹ کر کے اپنے آپ کو ایمان کے راستے پر، توحید کے راستے پر لگانے والا، وما انا من المشرکین، اور شرک کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوزیشن کو کلیئر کیا، کہا ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا مرنا، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے
کے لیے ہونا چاہیے، اگر جانور بھی ذبح کرے تو اللہ کے نام پر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہی تو دعوت ہے۔ اسی لیے جب قوم کے لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ جہالت کا کام ہے، یہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو لاسٹ میں وہ لوگ لاچار ہو گئے، قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دلیلوں سے۔ تو جانتے قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، کہا کہ ہم نے اپنے باپ اور دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، کہا ہمارے باپ اور دادا ایسے ہی کر رہے تھے، یہی باپ دادا کا مذہب تھا، اسی کے راستے پر ہم چلتے تھے، تو ہم نے بھی اسے اختیار کر لیا۔ تو یہ جو باپ دادا کا مذہب ہے، یہ دین کو سمجھنے، دعوت کو سمجھنے، توحید کو سمجھنے، اللہ سے جڑنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کا راستہ دلیل کا راستہ، اللہ کا راستہ پروف کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ کی بتائی ہوئی سیرت کا، آپ کے لائے ہوئے طریقے کا راستہ۔ اللہ کا راستہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے، باپ دادا کا راستہ نہیں ہے، کسی کی ملت اور کسی کی دین اور کسی کا دھرم اور مذہب نہیں ہے اگر وہ اسلام اس کی موافقت نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر توحید کی آواز بلند کی تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، مکہ کے مشرکین نے بھی یہی کہا، مکہ کے مشرکین نے بھی یہی کہا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، کہا یہی تو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے۔ 360 بتوں کو سجا کر کے، سنوار کر کے، بنا کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پر سجا رکھا تھا۔ یہ بارش برسانے والا رب ہے، یہ روزی دینے والا رب ہے، یہ بیٹا اور بیٹی دینے والا رب ہے، یہ بیماری سے نجات دینے والا رب ہے، یہ زمین سے پودا اگانے والا رب ہے، اور نہ جانے کون کون سا رب۔ 360 بتوں کو ایک ایک دن کے حساب سے مکہ کے مشرکین نے سجا کر کے رکھا تھا، اور یہی کہتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، کہ ہمارے باپ دادا تو ان کی پوجا کرتے تھے، ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کو سمجھایا، توحید کو بتلایا، توحید کی دعوت ان کے پاس کی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ناراض ہو گئے، گھر کے لوگ بھی ناراض ہو گئے، چاچا بھی ناراض ہو گئے، رشتے دار بھی ناراض ہو گئے، ساتھ میں اٹھنے اور بیٹھنے والے بھی ناراض ہو گئے، اور اتنا ناراض ہوئے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کو قبول کر لیتا، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا، تو اسے اتنا مارتے، اتنا ستاتے، اتنا پیٹتے اور زد و کوب کرتے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے، ظلموں کی تاب نہ لا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، پھر مدینہ منورہ گئے، لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹ کر کے آئے، مکہ فتح ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ 360 بت جو خانہ کعبہ کے دیواروں پر ان لوگوں نے سجا رکھے تھے، یہ کہہ کر کے کہ ہمارے باپ اور دادا نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گرا دیا۔ کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہا تمہارا راستہ، تمہارے باپ دادا کا راستہ بت پرستی کا راستہ تھا، یہی باطل اور غلط راستہ ہے، اب حق آ گیا ہے، توحید کا راستہ آ گیا ہے، نبی کا راستہ آ گیا ہے، اللہ کا راستہ آ گیا ہے، ایمان والوں کا راستہ آ گیا ہے۔ اس لیے ان باطل طریقوں کو گرایا جاتا ہے، ان بتوں کو ڈھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرا دیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو توحید کی دعوت یہ سارے انبیاء کرام کی دعوت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی دعوت میں نکھار پیدا کیا، نکھار پیدا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے کا چیلنج کیا، کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب کوئی الگ ہے جو آسمان میں رہتا ہے، تو بتاؤ آپ کا رب کون؟
ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی عطا کرتا ہے اور لوگوں کو موت عطا کرتا ہے۔ تو نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے آدمی کو معاف کر دیا، زندہ چھوڑ دیا۔ تو کہا دیکھو تو میں بھی جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں، میں رب ہوں۔ تم کہہ رہے ہو کہ مارنے اور جلانے والا رب ہے، تو میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اس لیے دنیا کے لوگوں کا میں رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایک سوال کا اور جواب دے دو۔ کہا یہ جو سورج پورب سے روزانہ نکلتا ہے، اگر تم اتنی بڑی جماعت کے دنیا کے لوگوں کے رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس سورج کو ایک لمحے کے لیے پورب سے ہٹا کر کے کل صبح پچھم سے نکال دو، تو میں مان لوں کہ تم اس کائنات کے رب ہو، دنیا کو چلانے والے ہو، دنیا کی تدبیر اور انتظام کے مالک ہو۔ یہ دنیا تمہاری مٹھی میں ہے، دنیا کی طاقت اور قوت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم نے تو ایک آدمی کو مار دیا، ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا، تو کہتے ہو رب ہو، تو اس سورج کے ساتھ بھی کچھ کر کے دکھا دو کرشمہ۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ سورج جو پورب سے روزانہ نکلتا ہے وہ پورب سے ہی نکلے گا اور پچھم میں جا کر کے ڈوبے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سورج کے سمت کو تبدیل کر سکے، اس کے جہت کو تبدیل کر سکے، اس کی روشنی کو تبدیل کر سکے، اس کی کرنوں کو تبدیل کر سکے، اس کے وقت کو تبدیل کر سکے۔ کہا کوئی طاقت اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی توحید کی تو میں دعوت دے رہا ہوں جو آسمان میں بیٹھ کر کے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، سورج کے نظام کو چلا رہا ہے، چاند کے نظام کو چلا رہا ہے، ستاروں کے نظام کو چلا رہا ہے، بحر و بر اور خشک و تر کے نظام کو چلا رہا۔ تو نمرود بڑا ناراض ہو گیا، اپنی قوم کے لوگوں نے کہا کہ حرقو، اس کو جلا دو، یہ اس روئے زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے دنیا کے اندر جتنی سازش کرنے والی طاقتیں ہیں وہ اہل توحید کے خلاف سازش کر رہی ہیں، اہل قبلہ کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ آپ کی نماز اچھی ہوگی تو آپ کے خلاف سازش ہوگی، آپ کی عبادت اچھی ہوگی تو آپ کے خلاف سازش ہوگی، آپ ایک اللہ واحد کا نعرہ دیں گے تو آپ کے خلاف سازش ہوگی، آپ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی پکار لگائیں گے تو آپ کے خلاف سازش ہوگی۔ بادشاہ وقت نے سازش کر دی تو اللہ رب العالمین نے اس سازش کے اندر بھی توحید پرست ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا کیا۔ اور یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے کہ آگ کے اندر کسی انسان کو ڈالا گیا ہو اور وہ آگ بجھ گئی ہو۔ آگ کے اندر اللہ نے جلانے کی طاقت دی ہے۔ آپ اگر اپنا ہاتھ ڈالیں گے، اس کے قریب جائیں گے، آپ لکڑی ڈالیں گے، اپنا کپڑا ڈالیں گے، آپ اپنے گھر کے اندر آگ کو جلائیں گے تو آگ اپنی طاقت اللہ کے حکم سے استعمال کرے گی۔ آگ کی طاقت آپ کو جھلسا دے گی، آپ کے ہاتھ کو جلا دے گی، آپ کے گھر کو جلا دے گی، آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، لیکن توحید کی طاقت کے سامنے آگ کی کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ توحید کی طاقت ہی اللہ کی طاقت ہے، اور آگ میں طاقت دینے والا اس توحید پر چلنے والے رب کی طاقت ہے جس نے آگ کے اندر طاقت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش بھی مجھے منظور ہے۔ اگر تم میری توحید کو آزمانا چاہتے ہو، میرے ایمان کو آزمانا چاہتے ہو، اس کائنات میں سورج کے رب کو آزمانا چاہتے ہو، اس کائنات کے چپے چپے پر حکومت کرنے والے اور بادشاہت کرنے والے رب کو آزمانا چاہتے ہو، تو میں آگ کے اندر کودنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا تیز الاؤ جلایا گیا کہ دور سے کئی کلومیٹر دور سے منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو پھنسا کر کے پھینکا گیا، منجنیق میں پھنسا کر کے پھینکا گیا۔ اس آگ کا الاؤ اتنا تیز تھا کہ وہ خود خوفزدہ تھے کہ اگر قریب کوئی جائے گا تو وہ جھلس جائے گا، آگ جھلسا دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ کر کے ڈھکیل دیا گیا۔ اب توحید کی طاقت آپ دیکھیے، وہ اللہ جو ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا کرنے
मालिक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस तौहीद पर आजमाइश में डाले जाने की वजह से जब कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कहा अल्लाह आज तू ही काफी, आज तू ही काफी है। तेरी तौहीद पर हमने यकीन किया है, तुझे माना है, आज तू ही काफी है और तू बेहतरीन कारसाज है, दुनिया के अंदर तदबीर करने वाला। कहा आग में तूने तदबीर की है तो आग तेरी तदबीर से जल रही है, अगर आज तू दूसरी तदबीर करेगा तो आग बुझ भी सकती है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया तो आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ गया, आग को हुक्म आ गया, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में आज डाला गया है, मैंने आग को जलाने की ताकत दी है, ऐ आग आज तू मेरे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो, ठंडी हो जा। तो आग ठंडी हो गई, आग सर्द हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत, उनके तौहीद को, उनके ईमान को ये लोग आजमा रहे। जब देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो बात तारीखी रिवायतों के अंदर जिक्र है कि बहुत सारे लोग उसी वक्त मुसलमान हो गए। ये देख करके कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के इतने बड़े अंगार में डाला गया है, अलाव में डाला गया है कि एक आदमी नहीं सैकड़ों आदमियों को एक साथ डाल दिया जाए तो सेकंडों में वो झुलस जाएंगे, आग झुलसा देगी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं हुआ। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही पैगाम हज का है, यही पैगाम कुर्बानी का है, यही पैगाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का है। एक एक मुसलमान के लिए, हमारे एक एक नौजवान के लिए कि सबसे पहले हमें और आपको अपनी तौहीद सही करनी, अपना अकीदा सही करना, अपना ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत करना, अपने यकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ना, और इतना जोड़ना है कि ये धरती जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, बस रहे हैं, ये आकाश, ये आसमान जिसके नीचे हम रहते हैं, ये दुनिया की सारी चीजें बहरोबर खुशकोतर, जिसका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही हम सबका मालिक, वही हम सबका मालिक है। इबादत उसी की करनी है, बंदगी उसी की करनी, और यही दावत हम और आप दुनिया के लोगों के सामने पेश करते हैं, यही दावत हम और आप दुनिया के लोगों के सामने पेश करते हैं। अगर इसमें मिलावट हो गई, इसमें हमने और आपने किसी और चीज की आमेजिश कर दी, या तौहीद को हमने और आपने गलत समझ लिया, तो आप ये समझिए कि यहीं से हमारी और आपकी तबाही का रास्ता, यहीं से हमारी और आपकी कौम की बर्बादी का रास्ता, अहले ईमान की बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाता। इसीलिए अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तंबीह की कि लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लइन अशरकू लहबितानहुम मा कानू यामलून, कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी शिरक किया, शिरक का मतलब लोग ऐसे समझते कि शिरक करना, उसका मफहूम नहीं समझते। शिरक का मतलब ये है कि आपको बेटा चाहिए, आपको बेटी चाहिए, औलाद चाहिए, तो आप अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगे। आपको रोजी चाहिए, रोजी में कमी हो गई है, बरकत खत्म हो गई है, तो आप अल्लाह के अलावा किसी से मांगे। आप बीमार हो गए हैं, हमारे और आपके घरों में परेशानी आ गई है, तो आप उस बीमारी और परेशानी में अल्लाह के दर को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पर जाएं, अपने हाथ को उठाएं, दुआ करें, मुनाजात करें, फरियाद करें, और उस बीमारी और परेशानी से निकलने के लिए नजर माने, मिन्नत माने, कसमें खाएं, फिर सारी की सारी चीजें अल्लाह के लिए। अगर आपने इन तमाम चीजों को एक अल्लाह वाहिद से हटा करके दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी के लिए किया, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, चाहे वो वली ही क्यों ना हो, पीर और पैगंबर ही क्यों ना हो, इस बात को हमें और आपको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने अल्लाह के नबी से ही तो मांगा है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने अल्लाह के नेक बंदे से ही तो मांगा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही समझाना चाहा, यही समझाना चाहा है। वो मक्का के मुशरिकीन कहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह और बंदों के दरमियान इन बुजुर्गों को वास्ता बनाते, इनको वसीला बनाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म कर दिया, कहा अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई वसीला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही तौहीद
توحید ہے، یہی عبادت ہے، یہی اللہ کی بندگی ہے، یہی صحیح ایمان ہے، یہی سچا عقیدہ ہے جسے اللہ نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام نبیوں نے، بالخصوص امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ آپ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، ان کے خاندان کا قصہ پڑھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے۔ ایسے سن کر کے آپ نہ گزر جائیے، یہ قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم سبق لیں، اس سے سیکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اس سے کیا ملتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اس بے آب و گیاہ میدان سے جب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو آپ جانتے ہیں اس عورت نے کیا کہا؟ عورت کا ایمان بھی مضبوط ہونا چاہیے، خالی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہونا چاہیے، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری خواتین کا، ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہوؤں کا بھی ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ عورتیں بھی اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے تو نہ جانے کہاں کہاں، نہ جانے کیا کیا کروانے کے لیے اور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتی۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ امرک بہذا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہاں چٹیل میدان میں، ریت میں، بالو میں چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ ایمان دیکھیے، توحید دیکھیے حاجرہ علیہ السلام کا، ایک بوڑھی خاتون کا جس کی گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، بچے کی زندگی سے لڑ رہی ہے، شوہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بے آب و گیا سرزمین ہے، کہیں کھانے اور پینے کی چیز نہیں ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیے، اس بڑھیا کا ایمان دیکھیے۔ وہ عورت کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ، کہ آپ جائیے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اگرچہ بالو اور ریگستان ہے، صحرا ہے، آپ یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہماری نگاہوں سے دکھائی دے رہا ہے کہ موت قریب آ رہی ہے، بچے کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو اللہ ضائع اور برباد کرنے والا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ایمان کی وجہ سے، اس پختہ یقین کی وجہ سے اور اس بڑھیا عورت کے پختہ عقیدے کی وجہ سے اس زمین کو بھی امر کر دیا، اس جگہ کو بھی امر کر دیا، اس وادی کو امر کر دیا جہاں یہ بڑھیا دوڑ لگا رہی تھی، اور کہا کہ دنیا کے کونے کونے سے جتنے لوگ بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اسی بڑھیا کے ایمان اور صحیح عقیدے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صفا سے مروہ تک صحیح کریں گے اور دوڑ لگائیں گے۔ تو ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سبق لینا چاہیے اور ہم تمام لوگوں کو سبق لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حج اور قربانی کا صحیح پیغام اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا صحیح پیغام، جو توحید کا پیغام ہے، صحیح عقیدے اور ایمان کا پیغام ہے، اسے سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ قبلہ اول فلسطین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، روزی کی تنگی کے شکار ہیں، بیماری اور وبا اور پریشانی کے سے دوچار ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کی روزیوں کے اندر خیر اور برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر روزی کی برکت اور سعادت عطا فرما، ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما۔ اللہ رب العالمین جب خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا